لگے ہوئے ہیں ان کی وہ 30% کی جو ہے وہ ہم نے ڈال کے گروتھ پوری کر دیا, اور وہ بجلی زیادہ ہوگی, اور اس کی وجہ سے پھر 5.4% پا کے 2.7 پورا. وہ تسی مامے لگ دے ہو. میری چھت کے اوپر جو سولر لگا ہوا ہے وہ تو میں نے تمہارے سے تنگ آ کے لگایا ہے. تمہارے سے تنگ آ کے اس لیے لگایا ہے کہ اب آپ مجھے بتائیں, آپ لوگوں کے گھروں میں جو لوگ پنجاب کے اندرون اس میں بیٹھے ہیں, پنجاب کے شہروں میں, کے پی کے شہروں میں, باقی سندھ میں بجلی کتنی آتی ہے اور کتنی نہیں آتی, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سرمائی آخری پوری کریں گے کیونکہ بجلی بڑھ گئی ہے 30%. جو سولر ہماری چھتوں پہ لگے ہیں وہ ہم نے تم سے تنگ آ کے لگائے ہیں. ایک تو بجلی سستی نہیں ہے, دوسرا بجلی اویلیبل نہیں ہے. تمہارا ان چھتوں سے اور ان سولر پلیٹوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ تمہاری کاروائی نہیں ہے, وہ تمہاری گروتھ نہیں ہے. وہ لوگوں نے اپنے پیسے لے کے اپنی ذاتی جیب سے اپنی بجلی پروڈیوس کی ہے. ہوں تسی ساڑیاں چھتاں پا کے تے اپنی گروتھ پیش کر رہے ہو. یہ ان کے حالات ہیں اس وقت. اللہ ہی ان کو پوچھے گا اور پوچھ رہا ہے آہستہ آہستہ. ان کا اس گروتھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مزاحیہ سی جواب وزیر اعظم کی موجودگی میں ملا. دیکھیں اگلے سال میں اب کیا تبصرہ کروں کہ ایک دیکھیں مہنگائی بڑھنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو اگر آپ کی قوت خرید کم ہو جائے یا آپ کی آمدنی کم ہو جائے. پچھلے 2 سالوں سے مسلسل 60% آپ کی مہنگائی میں اضافہ رہا. اس سال 4.7%. ساتھ ہی جو آپ کی کور انفلیشن ہے وہ کور انفلیشن پہنچ گئی 11.7% کے اوپر ہے. مجھے آپ یہ بتائیں, یہ کہتے ہیں مہنگائی کم ہو رہی ہے, یہ کہتے ہیں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, جب آپ کی کور انفلیشن 11.7% ہے اور آپ کی مہنگائی میں بڑھاوت آ رہی ہے, تو یہ آپ لوگوں کو کیسے کہتے ہیں کہ آپ غریبوں کے ٹھنڈے چولہے جو تھے وہ جلانے کے لیے آئے ہیں؟ تساں تو غریباں دا ستیہ ناش کر چھڑیا جی. تساں تو جڑی اکانومی کا گروتھ ریٹ کہاں تھا آپ نے اس کو تباہی کے اوپر آپ لے کے آ گئے ہیں. باقی بہرحال اگر وزیر خزانہ انٹلیکچولی آنیسٹ ہوتا تو سب سے پہلے یہ بتاتا, بات شروع کرنے سے پہلے انٹرنیشنل معیشتیں ہمیں نہ بتاتا. اگر یہ انٹلیکچولی آنیسٹ ہوتا تو ہمیں یہ بتاتا کہ کور انفلیشن از 11.5%. ہمت کرتا نا, اس کے اوپر پھر آگے آپ سوال کرتے تو پھر اس کو پتہ لگتا کہ یہ اکنامک سروے اور پاکستان پیش کر رہا ہے مہنگائی کم ہو گئی ہے. کھینت سوا کوئی مہنگائی کم نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں, مسلمان ملک ہے, قربانی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کسی کی استطاعت ہے, کسی کی استطاعت نہیں ہے. بندے پیسے اکٹھے کرتے ہیں, بندے کوشش کرتے ہیں کہ بندے قربانی کا جانور لیں اور قربانی کریں. پہلی دفعہ 30% جانور منڈیوں سے ٹرکوں میں لوڈ ہو کے واپس کسان کے گھر گیا پورے پاکستان میں, پہلی دفعہ. تو یہ جو کسان کا جانور کسان کے پاس واپس گیا ہے, جس کو اس نے پورا سال کھلایا ہے, جس کو اس نے پورا سال پلایا ہے, دو چیزیں سامنے آ گئیں. ایک تو کسان دا ستیہ ناش کر چھڑیا تسی, ٹھیک ہے, اور دوسرا ان لوگوں کی قوت خرید دیکھ لیں جو یہ اکانومی کی پکچر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ آبویسلی خریدنے جوگے نہیں تھے, افورڈ نہیں کر سکتے تھے, تو 30% جانور جو ہے وہ واپس چلا گیا. اور یہ یہاں پہ پھر میں دوبارہ کہوں گا, جو کسان دشمن ہے وہ پاکستان دشمن ہے, اور یہ ہے پاکستان دشمن. ریمیٹنسز آ رہی ہیں. 3 سالوں میں 3 ملین لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. خوشی نال گئے نے. جس کو اچھا روزگار یہاں ملتا ہو, جس کا سیکیور کاروبار یہاں پہ ہو, جس کے بچے پڑھتے ہوں, جاب اپرچونٹیز ہو, گروتھ کے مواقع ہوں, پاکستان چھوڑ کے کیوں جائے گا بھائی؟ 3 سالوں میں 3 ملین لوگ جو ہیں, یہ ایک ریکارڈ, اگر آپ ان کی رپورٹس اٹھائیں, یہ بھی ایک ریکارڈ مائگریشن ہے. اور یہ کیوں ہوئی ہے؟ حالات سے تنگ ہو کے لوگ اس ملک کو جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے. اور ہوں دسا دونوں یہ ٹکٹ اور ویزے اگر آسان ہو جائیں تو اس سال 3 ملین اور یہاں سے چلے جائیں گے. یہ تو آپ کو رکاوٹ ہے, کوئی ٹکٹاں مہنگیاں ہو گیا نے, یا کوئی ویزے جڑے اوکھے ہو گئے نے. اگر نہ ہو تو ان کی پالیسی سے تنگ ہو کے بندے اور 30 لاکھ اسی سال جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ انہوں نے حالات کر دیا. بہرحال مجھے تو یہ امید تھی کہ جناب یہ بتائیں گے
کہ قرضے کے حوالے سے کچھ بتائیں گے. میں بس اب کیونکہ بات ختم کرنے والا ہوں، عمر بھائی اس پہ بات کریں گے. میرا خیال سی بڑا سمجھدار آدمی ہے، کوئی سنوے بھی دسے گا، کوئی مال شال کتنا لیا کتنا دیتا. وہ ہمیں تو حکارت سے دیکھتے تھے نا 6.6% پہ. تو یہ جو ارسطو ہیں انہوں نے کیا کیا، تو پتہ یہ چلا کہ جدوں اسی گئے سا 2022 43,500 ارب کا قرضہ تھا. ٹھیک ہے جی، بلین کا قرضہ تھا روپے کا. اس وقت قرضہ 75,000 ارب ہے. اس کا مطلب کیا ہویا؟ یہ مطلب یہ ہویا کہ 3 سالاں دے وچ 31,500 بلین روپیز قرضہ لیا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سے پاکستان بنا ہے 75 سالوں میں وہ قرضہ ہے 43,500 اور 3 سالوں کا قرضہ ہے 31,500 ارب. یہ ارسطو جو بڑی معذرت سے صبح ہمیں بتا رہے تھے، جن کی آپ نے گفتگو سنی ہے، یہ اس کا کمال ہے. ایک پاسے سارا جب سے پاکستان بنا ہے وہ، اور دوسری طرف صرف یہ 3 سال کا 31,000. اچھا آپ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کل اسی بجٹ بھی لانا جی. بجٹ بڑا اچھا بجٹ ہے، مہنگائی کم ہو گئی ہے. یہ پہلی دفعہ ایسے ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کے ترقیاتی اخراجات جو ہیں وہ صوبوں کے زیادہ تھے، وفاق میں تھوڑے میں. 1000 جو ہے ارب جو ہے، 1100 ارب جو ہے یا 1000 ارب وہ ان کا ہے وفاقی حکومت کا، اور 1200 ارب جو ہے وہ ہے پنجاب حکومت کا. جہاں آپ کی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ بھی پروونشل اس سے کم ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ بہترین ہو گیا ہے، معاشی ترقی ہوئی. معاشی ترقی ہے بھائی تھوڑی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ تھوڑے صوبے تو بھی گھٹ گئی جے. یہ ڈیولپمنٹ میں آپ نے ترقی کی ہے. یہ بجٹ IMF کا ہے. پہلے پروگرام آتے ہوتے تھے اور اس میں چیزیں ڈالی جاتی تھیں، نیگوشیشنز ہوتی تھیں، پروگرامز آتے تھے. یہ تو اگلے نے نا کسی نے کہتے ہیں نا کہ وہ ہاتھ پیر بن کے سوئمنگ پول میں پھینک دیا اور پھر کروا لیا جو کروانا تھا. ان کو اگلوں نے ہاتھ پیر باندھ کے وہ چلو بھر پانی میں پھینک دیا ہے. لال شرم بھی آنی چاہیے نا. یہ وہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ ٹوٹل کا ٹوٹل بجٹ جو ہے یہ IMF کا دیا ہوا ہے، اور اس کا شکار کون ہوا ہے؟ پاکستان کی عوام. شکار کون ہوا ہے؟ آپ لوگ، میں، سبجیکٹس جو اسٹیٹ کے ہیں اس کے ساتھ ظلم کیا ہے. بہت بڑے فنکار بنتے تھے. یہیں بیٹھ کے آپ کو یاد ہوگا شرعی صاحب، یہیں بیٹھ کے میں اور مزمل صاحب نے ایک زراعت کے اوپر پریس کانفرنس کی تھی، جس میں ان کے اہداف آج سے چند مہینے پہلے ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا 32 ملین کا. ہم نے اس وقت کہا تھا کہ یہ 32 ملین نہیں ہوگا. 32 ملین جو وہ تھا نا جی پیداوار گندم والا، وہ نہیں ہو سکا. یہ فارم 47 کا فگر دے رہے ہیں 28 ملین ٹن. میرے بہت سے فارمر سے بات ہوئی ہے، بہت سی جو لوگ کسانوں کے ساتھ جو آرگنائزیشنز انوالو ہیں، جو کچھ تھنک ٹینکس انوالو ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی فارم 47 کا فگر ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایکچولی 25 ملین ٹن ہے، یہ 28 بھی نہیں ہے. باتیں ان کی سنو، باتیں کرتے ہوئے یہ نہیں تھکتے ہیں. میں صرف یہ کہہ کے عمر بھائی کو دوں گا کہ یہ اکنامک سروے آف پاکستان 2025-26 نہیں ہے. یہ اکنامک سروے آف پاکستان فارم 47 ہے. جھوٹی باتیں لکھی ہوئی ہیں، غلط باتیں لکھی ہوئی ہیں، ٹوسٹ کیا گیا ہے صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. مگر کوئی نہیں، اسی بیٹھے ہیں، اسی انہاں دے چہرے لوگوں نے وکھاواں گے، جڑے آئنسٹائن بڑے نے، جڑے ارسطو بڑے نے. ہم ان کو بے نقاب کریں گے ایک ایک چیز پہ. آ جائے نا بجٹ اور آ جائے تو آپ کو دوسری نشست میں بتائیں گے. بہت سی چیزیں ہیں جو عمر بھائی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے بعد جٹ صاحب بات کریں گے. بھائی